اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو۔ پیدل یا سواری پر مطلب ٹھیک ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر کا اور آیت نمبر ہے 239 یعنی 239۔ ایک چیز ہے یہاں پر جو مقام غور ہے، ابھی اس سے پہلے آیات میں کافی پیچھے سے کون سی باتیں ہو رہی تھی، کیا ذکر ہو رہا تھا؟ یہ کہ آپ جو ہے میاں بیوی، شوہر اور اس کی زوج کیسے زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کے بارے میں بیان ہوا، طلاق کے بارے میں بیان ہوا، آپس میں کس طرح رہنا ہے، صلح صفائی، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپس کے تعلقات کا ذکر ہوا، پھر دودھ پلانے کے مسائل بیان ہوئے، پھر اس کے بعد یہ کہ دودھ پلانے کے کیا کیا اصول اور طریقے ہو سکتے ہیں، ان کے تمام طریق بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ طلاق کے مسائل بیان ہوئے، پھر عدت کے مسائل بیان ہوئے، خلا کے مسائل بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ ساری صورتیں بیان ہوئیں، ان کے سارے اصول بیان ہوئے، ان کے قوانین بیان ہوئے۔ پھر ان کے مہر کا ذکر ہوا کہ ان کا مہر کس طرح دینا ہے، کس نکاح میں کس طرح مہر دینا ہے، اور رخصتی سے پہلے کا مہر، رخصتی کے بعد کا مہر، یہ سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اصول یہاں پر ذکر فرمائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک معروف طریقہ بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں ان یعنی نکاح، طلاق، گھریلو زندگی کے بیان کے فوراً بعد یہاں پر کیا ذکر آیا؟ اللہ کی یاد کرنے کا، نماز کا، جو نماز فرض ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں بات ہوئی حافظوا علی الصلاوات، ٹھیک ہے۔ اب فوراً یہاں یہ ذکر الہی کیا ہے؟ اصل میں اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین، اصول و احکام کا بیان ہو تو وہیں ساتھ ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں راغب کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان احکام کی پابندی جب ہم کریں گے، جب اللہ کو یاد کریں گے تو یہ سارے کام جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں آسانی سے ادا کر سکیں گے، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھ سکیں گے۔ تو یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق احکام الہی، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم اور روح، دل اور دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں، سارے ہی لگ جاتے ہیں نا یاد الہی میں۔ انسان سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل بھی، زبان بھی، دماغ بھی، خیال بھی، تصورات بھی، سبھی مصروف عبادت ہو جاتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہیں۔ حافظوا علی الصلاوات فرمایا، کیا فرمایا؟ حافظوا، ٹھیک ہے۔ تو کیا مقصد ہے کہ سب نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے،
یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لی، سستی کے ساتھ پڑھ لی، کاہلی کے ساتھ پڑھ لی، قاموں کسالہ ایسے کھڑے ہو گئے بالکل اچاٹ دل کے ساتھ، ایسے نہیں، بڑی رغبت اور محبت اور شوق کے ساتھ نماز کو ادا کرو، پابندی سے نماز کو ادا کرو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ کس کی حفاظت کرو؟ سب نمازوں کی، ٹھیک ہے، ساری صلوات، ٹھیک ہے، اور بالخصوص کیا ہے؟ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو۔ اب یہاں اس سے کیا مطلب ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی یعنی خصوصی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نمازوں کی ان کے اوقات میں محافظت کی جائے اور ان کے حدود کی حفاظت کی جائے، اور انہیں ان کے مقررہ کردہ جو مقررہ وقت ہیں ان اوقات ہی میں ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، قال ثم ایو، قال ثم بر الوالدین، قال ثم ایو، قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی کیا کرنا ہے کہ یعنی سب سے بہترین عمل کے بارے میں پوچھا کہ افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر سوال کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ پھر کون سا، تو فرمایا والدین سے نیکی کرنا، تو آپ نے عرض کی پھر کون سا، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا تھا، اور اگر میں کچھ مزید سوال کرتا تو آپ بھی یقیناً کچھ مزید ارشاد فرماتے، یعنی مزید جوابات آپ عطا فرماتے۔ اسلام میں نماز کی بہت ہی اہمیت ہے، اور دیکھیے صلاۃ وسطیٰ کی جو بات ہے اس پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے درمیان والی نماز، اس کو حدیث شریف کے ذریعے سے معلوم ہے کہ یہ نماز عصر ہے، نماز عصر کے بارے میں خاص تاکید فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا مقصد ہے یہ خاص دیکھیں فجر کے وقت تو آپ ظاہر فارغ ہوتے ہیں، کوئی ایسا خاص کام نہیں ہوتا، لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز، یہ نمازیوں کی بات ہو رہی جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فجر میں الارم لگاتے ہیں یا اپنا ایسی سیٹنگ بناتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں فجر، ٹھیک ہے، پڑھ لی۔ پھر ظہر بھی یہ ہوتا ہے کہ کاروباری لوگ اپنا پڑھ کے نکلتے ہیں، اور آفس والے ان کے ٹائمنگس ہیں اپنے 12:30 سے 1:30 کی عموماً جو ہے ان کے ہاں جو ہے وقفہ ہوتا ہے، اس میں بھی وہ ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ مغرب جو ہے اس میں بھی عموماً بہت سے لوگ گھر آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو چھٹی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا، کیونکہ آفیسز وغیرہ بھی 5:30 کا ٹائم ہوتا ہے نا، زیادہ تر 8:30 سے 5:30 کے ٹائمنگس ہوتے ہیں آفیسز کے، تو وہاں بھی یہ تو چھٹی ہو جاتی ہے، گھر عموماً لوگ آ جاتے ہیں، نہیں تو یہ کہ آفس سے ہی پھر وہ اپنا ظاہر ہے اپنا مزید جو کام ہوتا ہے کرتے ہیں، تو اس میں بھی جا کے وہ مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، عشاء بھی وہ گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں، نہیں تو یہ کہ آفس میں کر لیتے ہیں، اس کا اپنے سیٹنگ بنا لیتے ہیں۔ ایک عصر کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے نا کہ وہ کام نمٹانے کا وقت ہوتا ہے کہ جلدی 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 یعنی ساری چیزیں سمیٹو اور گھر چلو، ٹھیک ہے۔ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، جن کی یعنی جو تجار ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کسٹمر جو ہے نا اس وقت ان کو جو ہے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کمائی کا وقت ہوتا ہے ان کا، کیونکہ اب ہمارے ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ظاہر قیامت تک کے لیے ہے نا، تو سارا ہی جیسے معاملہ الٹا ہو گیا ہے، تو اسی طریقے سے یعنی زندگی کے اصول بھی ہم نے الٹے کر لیے ہیں، کیونکہ لائٹ وغیرہ آ گئی ہے، پہلے لائٹ نہیں تھی تو ظاہر ہے دن اور رات کا فرق ہوتا تھا، اب دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہے، جس وقت جی چاہا سو گئے، جس وقت جی چاہا اٹھ رہے ہیں، جس وقت جی چاہا کھا رہے ہیں، مطلب کوئی ٹائمنگس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اصول نہیں ہے، بس ایک زندگی گزر رہی ہے۔ اب وہ ہم جو بھی اپنا نام دیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن کوئی بھی زندگی کا اصول کہیں شاید مطلب کہیں نظر آتا ہے، مطلب کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ خیر، تو اب ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں نا زیادہ تر تاجر حضرات کیا کرتے ہیں، آپ اگر 12 بجے چلے جائیں مارکیٹ، بالخصوص یہ جو آپ کی یہ جو شاپنگ سینٹر وغیرہ ہیں، کپڑے وغیرہ آپ کو لینے ہیں، شوز وغیرہ جوتے وغیرہ لینے ہیں،
یا اور بھی اس طرح کی کوئی چیز لینی ہے، باقی تو کاروبار نہ کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہ 12 بجے اگر آپ جائیں گے تو وہاں تالے پڑے ہوں گے کہ 12 بجے آپ چیزیں لے کے فارغ ہو جائیں، نماز سے پہلے آ جائیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ 11 بجے، مجھے یاد ہے میرے بچوں کی دادی جو ہے ہم لوگوں کو لے کے جاتی تھی تو 11 بجے مارکیٹ ہم پہنچ جاتے تھے، اور جو ہے اس کے بعد 12:30 تک گھر آ جاتے تھے۔ پہلے کھل جاتی تھی 20-22 سال پہلے، لیکن اب جو ہے نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اب اگر آپ جائیں گے تو نہیں، آپ کو مارکیٹ بند نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مارکیٹ عموماً 1 بجے کھلنا شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 2 بجے مارکیٹ پہنچے کہ بھائی جلدی سے لے کر آ جائیں سامان جو بھی لینا ہے، تاکہ جو ہے رش نہ ہو، رش سے پہلے آپ جو ہے فارغ ہو جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پہنچیں گے 2 بجے مارکیٹ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حضرات جو تاجر حضرات ہیں عموماً جو ہے وہ اپنا دسترخوان لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان کے کسٹمر جو ہوتے ہیں ان کو پھر وہ دیکھتے ہیں، ان کو جو کچھ بھی ان کے حاجات ہیں، ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، مطلب کپڑے دکھانا یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے بڑا جھٹپٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں لوگ بڑی تاخیر کرتے ہیں اور بڑی یعنی کاہلی کرتے ہیں، پڑھ لیں گے ابھی ٹائم ہے، پڑھ لیں گے۔ تو کیا ہوتا کیا ہے کہ وہ عصر کی نماز کو لے جاتے ہیں بالکل جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت جا کر عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مارکیٹ میں رش ہے، دکان پہ رش ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے لیے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کسٹمر کہیں اور چلا جائے گا۔ تو اس لیے حالانکہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے لوگ اتنا زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سب کو ظاہر ہے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، تو انہوں نے پھر یہ تو اس کی خاص کر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا کہ اس وقت جھٹپٹی کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کا اہتمام کرنا، باقی نمازوں کا اہتمام نہیں کرنا، کہ کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ یار قرآن میں تو عصر کی خصوصیت ہے، یعنی عصر پڑھ لی، اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی اور نماز رہ گئی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ وسطیٰ کیوں ہے؟ کیوں اس سے پہلے بھی 2 نمازیں یعنی فجر اور ظہر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، فجر اور ظہر۔ فجر صبح کے وقت ہوتی ہے، صبح کا آغاز ہوتا ہے تو فجر ہوتی ہے، ظہر بھی دن کی روشنی میں ہے۔ اب یہ بیچ کی ہو گئی عصر کی، اب اس کے بعد دیکھیں دن کا جب اختتام ہوا تو مغرب ہے، اور پھر وہ رات کے حصے میں جو ہے عشاء ہے، تو 2 ادھر ہو گئیں، 2 رات کے حصے میں اور 2 دن کے حصے میں، ایک صبح کے آغاز میں اور ایک عین دوپہر میں، اور ایک رات کے آغاز میں اور ایک عین رات میں۔ عشاء کے وقت تو بالکل رات ہو جاتی ہے نا، تو اب یہ ان 2 کے بیچ میں کون سی رہ گئی؟ عصر رہ گئی، تو اس لیے اس کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا کہ درمیان کی نماز ہے، یہ وسطیٰ درمیان۔ تو یہ درمیان کی نماز کی بھی حفاظت کرو، اس کو یعنی جھٹپٹے کی وجہ سے اپنے اس کو ایسا نہیں کرو بالکل اینڈ پہ لے جاؤ کہ اب سورج پیلا ہو گیا، بس مغرب ہوا چاہتی ہے تو آپ نے جا کے جلدی 4 ٹھونگے آپ نے مار لیے، ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ اس لیے اس کی جو ہے تاکید فرمائی گئی کہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ گھر والے بھی ہوتے ہیں وہ کچھ چائے میں اور اپنے بسکٹ میں اور اپنے اس میں اور اس میں، اور بچوں میں، بچے کچھ اسکول سے آ رہے ہیں جو یعنی سیکنڈ شفٹنگ ہوتی ہے اس میں بچے آ رہے ہیں، مطلب خواتین بھی اپنے مصروفیات میں ہوتی ہیں، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی اپنا دیگر جو ہے چیزیں کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے عصر میں لوگ عموماً جو ہے سستی اور کاہلی کی نظر اس کو کر دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو وہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس کو بھی اسی اہتمام اور طریقے کے ساتھ کرنا ہے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنے کی۔ اور اللہ رب العالمین مالک الملک نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو بھول نہ جاؤ، یعنی یہاں پر باتیں ہو رہی تھی دنیاوی نا، جس کو ہم دنیاوی ہی سمجھتے ہیں نا، یہ رشتے ناتے یہ سارے کچھ ہم یہ دنیاوی سمجھتے ہیں، تو ان میں مشغول ہو کر، ان میں غرق ہو کر عبادت کو بھول نہ جاؤ۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے آگے باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر، ملا اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے کیا کیا؟ مشغول کر دیا، ہمیں مشغول کر دیا، یعنی نماز عصر ادا نہ کر سکیں،
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اور بالخصوص امام بخاری، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے متفق علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا۔ تو نماز کی ادائیگی تو ویسے بھی بہت اہم ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید بھی ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، تو آپ نے فرمایا کہ گویا اس کا اہل و عیال اور مال، یعنی سب سمجھ لو کہ ضائع ہو گیا، لوٹ لیا گیا۔ یہ بھی ہے، یہ اس میں ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ تو ہمیں بہرحال نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس کا آپ بتائیں کیا حال بنے گا کہ جس کا سبھی کچھ لٹ جائے، اس کے بیوی بچے یا شوہر یا گھر اور مال سب اس کا لٹ جائے، اس کے پاس بچے گا کیا؟ اس کی زندگی کیا رہ گئی؟ تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ایمان اور یقین کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ٹھیک ہے، کھڑے ہوا کرو، ٹھیک ہے، کس طرح سے کھڑے رہو اللہ کے سامنے؟ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے۔ قوموا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہوا کرو، یعنی اس کے آگے بڑے خشوع خضوع اور عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، سمجھ رہے ہو؟ اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا کہ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار، جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب امن اور اطمینان ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح اللہ نے تم کو وہ سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نمازوں کی حفاظت اور ان کی حدود کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور اس کی تاکید کرتے ہوئے نہایت سخت حکم دیا، تو اب اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں آدمی بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ ہے حالت قتال اور جنگ، اور بتایا ہے کہ اس حالت میں تم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی جو بھی حالت ہو، خواہ تم پیدل ہو یا سوار، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں نماز پڑھو۔ تو اس حالت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو، خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ ہاں، خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو ان کے پورے شرائط اور ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرو، جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ صلاۃ خوف کے احکام کے لیے جو ہے پورے باقاعدہ اس کے جو ہے چیپٹر ہیں، تو اس میں آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا پھر جب تم امن میں، جب تمہیں یعنی امن میسر آ جائے، ٹھیک ہے، جب تمہیں امن اور اطمینان ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ رکوع و سجود اور قیام و قعود کو مکمل کرو اور پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اللہ نے تم کو وہ سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا ہے، ہدایت سے نوازا ہے اور تمہیں وہ سکھایا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے نفع بخش ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو تم بھی اس کے جواب میں اپنے رب کریم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کے ذکر میں رطب اللسان رہو، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، جیسا کہ اس نے نماز خوف کے بعد کے لیے حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز مومنوں پر کیا ہے؟
اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، جو مقررہ اوقات ہیں، جو مقرر کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی نماز عصر کے وقت پڑھ کے سفر پہ چلے گئے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ جو وقت اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے عمل کر کے دکھایا ہے، کرنا ہم نے وہی ہے۔ ورنہ پھر آپ جان لیں کہ پھر آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ نے اپنی مرضی چلائی ہے تو اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، پھر وہ اجر نہیں دے گا تو پھر آپ اس سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کر سکتے، آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنا معاملہ جو ہے کرے، ہاں وہ اس کی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ کبھی آپ دنیا کے مالکوں کو دیکھیں، غور کریں، جو عارضی مالک ہیں، جن کے پاس کوئی بھی دائمی اختیار نہیں ہے، کسی بھی چیز کے مالک ہوں، کسی عہدے کے مالک ہوں، کسی کمپنی کے مالک ہوں، کسی فیکٹری کے مالک ہوں، یا کسی دکان کے مالک ہوں، یا کسی بھی چیز کے اگر ان کو مطلب یعنی عارضی ملکیت تھوڑے دنوں کے لیے نصیب ہو جائے، تو کبھی آپ نے ان کے دیکھے ہیں تیور، دیکھیں ان کی حرکتیں دیکھی ہیں؟ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑے بڑے کام کرواتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بے شمار ایسے لوگ ملیں گے۔ کتے پالیں گے، کتوں سے محبت کریں گے، کتوں کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، ان کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، پلائیں گے، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ یعنی اینیملز فوڈ کے نام کے لے کر آئیں گے، بہترین غذا ان کو دیں گے۔ ناپاک ہیں، نجس ہیں، جن کا جھوٹا کا یہ جس برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کو حکم دیا گیا 7 دفعہ دھو، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو انسانوں کے بچے ہیں، جو اپنے جیسے ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک روا رکھتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک یعنی کتے کے بچے کے ساتھ کتے کو پالتے ہیں تو کتے کو وہ ڈوگی کر کے اتنا پیار دیتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن ایک انسان کے بچے کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ روشن خیال ہیں، ہم تو حقوق جو ہے کیا کہتے ہیں جانور کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم جانور ہی کی نسل سے ہو، اس لیے تم جانوروں کے حقوق ادا کر رہے ہو۔ اگر انسان ہوتے تو انسانوں کے حقوق پہلے ادا کرتے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، تصور کرو۔ تو جو اللہ مالک الملک ہے، جو ہمارا اور سب کا اور پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، ورنہ وہ چاہتا تو سخت حکم لگا دیتا۔ اس نے تو بڑی آسانیاں دی ہیں، اور تمہارے اندر اتنی بڑی زبان دے دی کہ تم اللہ تعالیٰ کو مشورے دیتے ہو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تم ہوتے کون ہو؟ تم اپنے وجود کے بھی، اس کے قیام کے بھی، اور اپنی زندگی کے بھی اسی کے محتاج ہو۔ یہ تمہارا پورا وجود ہی اس کی جو ہے خلقت، اس کی تخلیق پر یہ جو ہے موقوف ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کا قیام و اس کو یعنی دوام حاصل ہے، ورنہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اپنے اوقات میں انسان کو رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر وہ اتنا نہ بڑھ جائے انسان کے وہ زبان درازی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان بن کر اور اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کی توفیق دے، آمین۔